نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ دینی مسائل کی رہنمائی میں سبھی سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی عبادات میں نماز کو سب سے امتیازی مقام حاصل ہے۔ اسی امتیازی شان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کا حکم شب معراج میں پیغمبر علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا کر مرحمت فرمایا۔ یہ واقعہ ہجرت سے قبل مکہ معظمہ میں پیش آیا، جس کے وقت کے بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بعثت کے 5ویں سال یعنی ہجرت سے 7-8 سال قبل ہونے والے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، اور بعض فقہاء نے اس سے آگے یہ جملہ بھی بڑھایا ہے کہ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسلام اور کفر میں امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی جو شخص نمازی ہے وہ ایک اسلامی علامت کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، اور جو شخص نماز سے بیگانہ ہے وہ ایک کفری عمل کا مرتکب ہے، اور نماز نہ پڑھنے میں وہ کافروں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ بہت سی احادیث میں نماز کو افضل الاعمال قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی طرف سے عاجزی اور بندگی کا اظہار سب سے زیادہ پسند ہے، اور نماز کی حالت میں ایک بندہ اپنے آقا و مولا کے دربار میں جس طرح اپنی ذلت اور عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اس انداز میں کسی اور عبادت میں نہیں پایا جاتا۔ ہاتھ کا باندھنا، حمد و ثنا کرنا، رکوع میں سر جھکانا، پھر سجدے میں جا کر تمام اعضاء زمین پر ٹیک دینا، یہ سب مالک الملک کے سامنے اپنی عاجزی اور ذلت کے انداز ہیں جو اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ پسند ہیں۔ میدان محشر میں بھی سلسلہ عبادات میں سب سے پہلے نمازی کی پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا محاسبہ ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو بقیہ اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، اور اگر نماز ہی میں نقص اور کوتاہی نکل آئی تو بقیہ اعمال تو اس سے بھی خراب ہوں گے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم اور فرض عین ہے کہ وہ نماز کے سلسلے میں قطعاً کوتاہی نہ کرے۔ نماز میں عذر، سفر یا مرض کی وجہ سے تخفیف تو ہو سکتی ہے، لیکن معافی کسی حال میں نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، رکوع سجدہ نہ کر سکے تو اشارے سے پڑھے، مگر پڑھنا ضروری ہے۔ افسوس ہے کہ یہ فرض جتنا اہم ہے آج امت کی اکثریت اس سے اتنا ہی غافل ہے۔ اس غفلت کو توڑنے کے لیے گھر گھر نماز کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اور بچے بچے کو نماز کا عادی بنانا ضروری ہے تاکہ امت صلاح اور فلاح کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ نماز کی بڑی خوبی یہ ہے کہ نمازی شخص کا ضمیر زندہ رہتا ہے، جو اسے ہر برے کام سے برابر روکتا رہتا ہے، اور جلد یا بدیر نماز کی برکت سے بڑے سے بڑے گناہوں سے بچنے کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور منکر کاموں سے۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ فلاں آدمی رات بھر نماز پڑھتا ہے اور صبح اٹھ کر چوری کرتا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ نماز عن قریب اسے اس عمل سے روک دے گی۔ اور جو شخص نماز پڑھنے کے ساتھ کسی گناہ کا پکا عادی ہو تو اسے اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اس سے نماز میں ایسی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے کہ نماز کا اثر ظاہر نہیں ہو پا رہا۔ بعض موقوف روایتوں میں مروی ہے کہ جس شخص کی نماز اسے بے حیائی اور گناہ سے نہ روک سکے تو گویا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اپنی اصلاح کے لیے نماز کی آداب اور شرائط کے ساتھ ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ اہتمام اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی انشاءاللہ اتنا ہی معصیت سے نفرت کا جذبہ پیدا ہوگا اور اطاعت کی طرف رغبت کا داعیہ ابھرے گا۔ نماز کی قبولیت کے لیے جہاں نیت کا خالص ہونا لازم ہے، وہیں نماز کا شریعت کے حکم کے موافق پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ارکان نماز میں کمی یا بیشی کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ ہرگز قبول نہ ہوگی، چاہے نیت کتنی ہی خالص ہو، کیونکہ عبادت
وہی قابل قبول ہوتی ہے جو شریعت کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ نماز کے تمام ضروری مسائل مستحضر ہوں، یاد ہوں، تاکہ ہماری نماز ہر اعتبار سے کامل ہو اور ہم اس عظیم عبادت کے عظیم الشان ثواب سے بفضل خداوندی بہرہ ہو سکیں۔ ارشاد خداوندی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نگہبانی کرو نمازوں کی اور بیچ والی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے لیے با ادب ہو کر۔ اس آیت میں نماز با ادب پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز کا ادب یہی ہے کہ وہ پوری طرح سنت کے مطابق ہو۔ بہت سے نماز کے پابند حضرات لمبی عمریں گزر جانے کے باوجود اپنی نماز کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، اور ارکان و افعال میں برابر کوتاہی کی عادت پر جمے رہتے ہیں، اور ہر نماز جلد از جلد اور کم سے کم وقت میں ٹرخانے کی کوشش کرتے ہیں، فضول مشاغل میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، اور نماز میں چند منٹ لگانا بھی بھاری پڑتا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بدترین چور قرار دیا ہے جو نماز کے افعال میں کٹوتی کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضرت، نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا چور وہ ہے جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے، یعنی بس جلدی جلدی گویا کہ ٹھونگے مار لے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو دیکھتا تک نہیں جو رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا، یعنی قومہ و جلسہ نہیں کرتا۔ اسی بنا پر نماز کے عام مسائل سے واقفیت ضروری ہے تاکہ ہماری نماز لا علمی کی وجہ سے خراب نہ ہو اور ہم ترک نماز کے وبال سے محفوظ رہیں۔ جس طرح ہم اپنے دنیاوی معاملات کو سدھارنے میں دلچسپی دکھاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ دلچسپی سے نماز کو واقعی قابل قبول بنانے پر محنت کی ضرورت ہے۔